نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، سبحان اللہ۔ نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جس چاہے اس کو نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے، جس چاہے اس کو نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، اور جس چاہا در پہ بلا لیا، جس چاہا اپنا بنا لیا، جس چاہا در پہ بلا لیا، جس چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات، جس چاہے اسے کو نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے، جس چاہے اسے کو نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے۔ اور یہ مچل کے راہ میں رہ گئی، وہ تڑپ کے در سے لپٹ گئی، یہ مچل کے راہ میں رہ گئی، وہ تڑپ گئی، یہ کسی امیر کی آہ تھی، وہ کسی غریب کی بات، سبحان اللہ، جس چاہے در، جس چاہے اس کو نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے۔ شکریہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ آخری شعر ملاحظہ فرما لیں، یہ منور بدایونی صاحب کا کلام ہے، لیکن ایک اضافی شعر بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ جس چاہے اس کو نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے، اور مجھے جان سے بڑھ کے عزیز دل، میرا درد دل سے عزیز تر، مجھے جان سے بڑھ کے عزیز دل، میرا درد دل سے عزیز تر ہے، جو درد سے بھی عزیز تر، وہ میرے طبیب کی بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث البراء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی ہے، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا،
بہت مبارکباد کے قابل ہیں جناب محمد پرویز صاحب اور ان کے والد گرامی اور ان کے جملہ رفقا جنہوں نے آج کی یہ نسبتوں کی محفل منعقد کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عقیدے، ان کے ایمان، ان کے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ قادریت کا سبحان اللہ بہت خوب، بے شک سبحان اللہ۔ جناب چھوٹے مرغے والے، اب کوئی مرغا والا ہو، کوئی مرغی والا ہو، کچھ والا بھی ہو، لیکن یہاں سب غوث والے ہیں الحمدللہ۔ سبحان اللہ بہت خوب، بے شک۔ کا نام لیا، باپ کا نام نہیں لیا، لیکن وہ باپ مبارکباد کے قابل ہے کہ جس کے بیٹے کے نام سے لوگ اسے پہچانے، تو یہ بھی باپ کے لیے رشک کی بات ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ ان کو برکات عطا فرمائے، اور آمین۔ محفل منعقد کی میرا خیال ہے ہر سال شاید منعقد کرتے ہیں یہ، بے شک۔ اور تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ مائک بند کر دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ مجھے معذرت چاہتا ہوں لیکن میری عادت نہیں ہے، تو بس آپ سنیں اور بغیر مائک کے داد دیں تو مہربانی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ نسبت کی محفل ہے نا، نسبتوں کا خیال کیجیے۔ نسبتیں بہت اہم ہیں، ان نسبتوں کا کیا پوچھنا۔ آپ کو ان نسبتوں کی اہمیت کا شاید پتہ نہ ہو، لیکن یہ بڑی قیمتی چیز ہے کہ جس کو ان بزرگوں سے نسبت حاصل ہو گئی اور اس کو اس نسبت کا فیض ملنے لگا، اور ظاہر ہے کہ جب نسبت ہوتی ہے تو نسبت کا فیضان بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ بلکہ میرے امام تو فرماتے ہیں کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ فرماتے ہیں کہ ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ تو یہ نسبتیں توجہ ہے آپ کی، سن رہے ہیں یہ نسبتیں کس قدر کام آئیں گی، یہ آپ کو حشر کے دن بھی پتہ چلے گا، اور اگر اللہ چاہے گا تو دنیا میں بھی اس کا فیضان آپ کو نظر آئے گا۔ میدان محشر میں اچھے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اخلاء جمع ہے خلیل کی۔ خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، جو بہت اچھا دوست ہو۔ دوستی کئی طرح کی ہوتی ہے، ایک کام چلاؤ دوستی ہوتی ہے، ایک بزنس والی دوستی ہوتی ہے، ایک دوستی جو ہے وہ مجبوراً ہوتی ہے۔ کچھ لوگ مجبوری میں دوستی کرتے ہیں کہ حکومت اس کی ہے تو چلو دوستی اس سے کر لی جائے، ورنہ کام کیسے چلے گا۔ کئی طرح کی دوستی جو ہے وہ کیٹیگرائز ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دوستیاں کئی طرح کی ہیں، الگ الگ لیول کی دوستی ہے، لیکن ایک دوستی وہ ہوتی ہے اللہ اکبر جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ ایک دوست وہ ہوتا ہے کہ جس کے بغیر سکون نہیں ملتا، قرار نہیں ملتا، اس کو دیکھے بغیر زندگی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، وہ دوستی الگ لیول کی ہے۔ تو بہرحال اس دوست کو خلیل کہا جاتا ہے، یعنی بہت ہی جس سے تعلق اتنا مضبوط اور گہرا ہو کہ انسان اس کے ساتھ ہر کام کو انجوائے کر رہا ہو، دکھ میں، سکھ میں، پریشانی میں اس کے ساتھ جو ہے وہ تکلیف کا احساس نہ ہوتا ہو، یا اس کو دیکھ کر تکلیفیں کم ہو جاتی ہوں۔ تو اس دوست کو
خلیل کہا جاتا ہے کہ یہ میرا بڑا گہرا اور اچھا دوست ہے۔ آج کل اس کا بہت فقدان ہے، دوستیاں بہت مشکل سے ہوتی ہیں، لوگ دوست تو بہت بناتے ہیں لیکن صحیح اور سچا دوست ملنا بہت مشکل ہے۔ میرے استاد کے پاس چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ان سے تذکرہ کر دیا کہ حضور اچھا دوست نہیں ملتا جو ہمارے لیے مخلص ہو، نہیں ملتے ایسے دوست۔ تو میرے استاد فرماتے ہیں کہ تم یہ کیوں دیکھتے ہو کہ تمہیں اچھا دوست نہیں ملتا، تم یہ دیکھو کہ تم کس کے لیے اچھے دوست ہو، یعنی تم اپنے دوستوں کے لیے کتنا مخلص ہو، یہ تمہیں سوچنا چاہیے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے مخلص دوست ملے، چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں نا کہ مخلص دوست ملے، اچھا دوست ملے، لیکن آپ بتائیے کہ آپ اپنے دوستوں کے لیے کتنے مخلص ہیں؟ ہم ہی سوچیں کہ ہم خود سے شروع کریں کہ ہم اپنے دوستوں کے لیے مخلص ہو جائیں، ہم ان کے لیے اخلاص پیدا کریں۔ ہمارے یہاں تو دوستیوں کا حال یہ ہے، چونکہ یہاں بچے بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، سبھی سے کہتا ہوں ہمارے یہاں کنڈیشن یہ ہے کہ دوستیاں چائے کے دکان پر ہوتی ہیں اور صبح دوستی ہوتی ہے، شام کو دوستی ختم ہو جاتی ہے، اور اب تو دوستیاں سوشل میڈیا پر ہوتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ بغیر چہرہ دیکھے دوستیاں قائم ہوتی ہیں، بغیر جو ہے وہ کسی انفارمیشن کے دوستی قائم ہو جاتی ہے، اور ایسی ایسی دوستیاں ہیں کہ اللہ رحم فرمائے۔ اور جو محلے کے دوست ہیں، ہمارے آس پاس کے دوست، تھوڑا سا جو ایکو ہے نا وہ ذرا سا کم کر دیجیے، یا میں مائک دور کر دوں شاید آواز ہو جائے۔ تو جو دوستیاں ہیں ان کا حال یہ ہے کہ اتنا اخلاص ان کے اندر نہیں ہے کہ اگر کسی جگہ جانے کے لیے کار بک کریں تو وہ دوست آپس میں اس بات پر لڑ رہے ہوتے ہیں کہ آگے والی سیٹ پہ کون بیٹھے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر کسی جگہ 4 کرسیاں رکھی ہوں تو دوست دوڑ کر پہلے بیٹھ جاتا ہے کہ ہم 6 ہیں اور کرسیاں 4 ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ایک کرسی ملے ہی نہ۔ دوست ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست کہتے کسے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کے درمیان جو دوستی تھی نا وہ بڑی زبردست دوستی تھی۔ ان کا جو یارانہ تھا، آپ کی زبان میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، وہ اتنا زبردست تھا کہ وہ جب کوئی چیز اپنے یہاں کھانے کے لیے لاتے، کوئی اچھا سامان لاتے، تو وہ سب سے پہلے یہ چاہتے تھے کہ میرا دوست اس کو استعمال کرے۔ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بکرے کی سری لائے۔ سری جانتے ہیں یا نہیں؟ تو 11ویں کا مہینہ ہے، آپ کو تو سری کا زیادہ پتا ہوگا۔ تو وہ سری لائے، انہوں نے لا کر کے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم اس کو بناؤ اور پھر جو ہے وہ ہم اس کو تناول کریں گے۔ تو اہلیہ نے پوچھا کہ کیا آپ اکیلے کھائیں گے؟ تو کہنے لگے ہاں یہ تو ہے، میں کسی کو ساتھ میں بلا لیتا ہوں۔ پھر فرمانے لگے کہ اچھا چلو آج ہم نہیں کھاتے ہیں، اس کو ہم اپنے کسی پڑوسی کو، کسی دوست کو دے دیتے ہیں، تو وہ کھا لے گا، اس کو اچھا لگے گا، سنیے گا۔ تو انہوں نے اس کو اٹھایا اور اپنے پڑوسی دوست کو وہ سری دے دی کہ لائے تو اپنے لیے تھے، لیکن دل میں خیال آیا کہ میں بناؤں، مجھے خوشی ملے گی، میں کھاؤں گا، چلو اپنے دوست کا دل خوش کرتے ہیں۔ یہ دل خوش کرنا نا بہت بڑی چیز ہے۔ آج کل تو لوگ دل جلاتے ہیں، دل خوش نہیں کرتے۔ پتہ کیسے؟ کھلائیں گے تو نہیں، لیکن کھانے والی چیزوں کے سٹیٹس لگا کر کے ان کا منشا یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کھا رہا ہوں، تم دیکھو اور جلو کہ میں یہ کھا رہا ہوں۔ اب اللہ معاف کرے، مجھے کسی کی نیت پہ شک کرنے کا حق تو نہیں ہے، لیکن بہرحال جب انسان اس منبر پر بیٹھتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے اتنی اصلاح کی جائے۔ تو یہ اچھی بات نہیں کہ آپ نے ایک ڈش لی ہے، کوئی کھانا لیا ہے اور آپ اسے خود کھانا چاہتے ہیں لیکن دوسرے کا دل جلانا چاہتے ہیں، یہ تو اچھی بات نہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر میں کھانا بناؤ، گوشت بناؤ، تو پڑوسیوں کا خیال کیا کرو۔ یعنی اگر ان کے یہاں چھوٹے بچے ہیں اور تم گوشت بناؤ گے
اس کی خوشبو ان تک پہنچے گی، اور اگر وہ اپنے ماں باپ سے ضد کر بیٹھے کہ ہمیں بھی یہ کھانا چاہیے اور ان کو وہ کھانا میسر نہ ہو تو یہ ایک جو ہے وہ اذیت کا باعث ہوگا۔ اس لیے جب بناؤ تو اس میں جو ہے وہ ایک پیالی پانی زیادہ ڈال لو، لیکن پڑوسیوں کو بھی تھوڑا سالن پہنچا دو۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر ایسے زاویے میں، ایسے وقت میں کھانا بناؤ کہ اس کی خوشبو ان تک نہ پہنچے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس اسلام کے فالو کرنے والے ہیں ہم اور آپ، لیکن طرز عمل کتنا بدل گیا۔ سن رہے ہیں آپ؟ یہ طرز عمل کتنا بدل گیا۔ ایک انسان کوئی اچھا سامان خریدتا ہے، اچھا موبائل لیتا ہے، اچھا کوئی بھی ایسا آئٹم، کوئی کار خریدتا ہے تو وہ اس کا اسٹیٹس لگا دیتا ہے۔ یہاں میری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہیں، ان کی بھی توجہ اگر مجھے مل جائے تو اللہ کا بڑا کرم ہوگا، شکر ادا کروں گا کہ یہ بھی بات کو توجہ سے سن لیں۔ کسی کا دل جلانا، کسی کو اذیت پہنچانا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، مومن کا طریقہ تو نہیں ہے کم سے کم، کہ مومن یہ حرکت نہیں کرتا، وہ کسی کے دل کو دکھاتا نہیں ہے، وہ تو دلوں کو خوشیاں پہنچاتا ہے، خوش کرتا ہے لوگوں کو۔ بلکہ اللہ اکبر، غیروں کے بارے میں بھی میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے یا صحابہ کو کبھی اس بات کی ترغیب نہ دی کہ تم دوسروں کا دل جلاتے پھرو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور تو لوگوں کا دل رکھتے تھے، دل خوش کرتے تھے۔ اور اگر ہم اپنے طرز عمل سے کسی کا دل دکھانے لگے، اور حد تو یہ ہے کہ عام لوگوں میں آپس میں لوگ ایک دوسرے کا دل دکھاتے اور اپنے مبلغین کا بھی دل دکھاتے ہیں، علماء کا، ائمہ کا بھی لوگ دل دکھاتے ہیں۔ غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ دل دکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسے دل دکھاتے ہیں؟ کیسے تکلیف؟ جو آپ کی امامت کر رہا ہے، جو آپ کو نماز پڑھا رہا ہے، آپ کو قرآن پڑھا رہا ہے، آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ آپ کے کسی طرز عمل سے اس کو اذیت نہ پہنچے، اس کو تکلیف نہ ہو، اس کا دل نہ دکھے۔ ایک دن میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا کہ عائشہ سلونی اما شئتم، عائشہ جو چاہتی ہو مجھ سے پوچھو، یا یہ فرمایا کہ جو مانگنا چاہتی ہو مجھ سے مانگو، جو سوال کرنا چاہتی ہو سوال کر لو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے ابا سے نہ پوچھ لوں کہ مجھے آپ سے کیا پوچھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیا کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے ابا سے نہ پوچھوں کہ مجھے کیا پوچھنا چاہیے، مشورہ کر لوں۔ تو حضور فرمایا ٹھیک ہے۔ ماں بہنیں بیٹھی ہیں، خواتین توجہ کیجیے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئیں اور اپنے ابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آج ساقی جو ہے وہ مائل بکرم ہے، رحمت کا دریا جوش میں ہے۔ حضور نے کہا عائشہ جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو ابا بتائیے کہ میں حضور سے کون سا سوال کروں، کیا پوچھوں، کیا مانگوں، کیا طلب کروں؟ اللہ اکبر۔ اگر کوئی امیر ترین شوہر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ آج جو مانگنا چاہتی ہے مانگ لے، میں تجھے دوں گا، تو میری بہنیں بیٹھی، کیا خیال ہے آپ کا یہ کیا مانگیں گی، یہ کیا طلب کریں گی؟ اللہ اکبر۔ لیکن دیکھو نبی کی زوجہ ہے نا، امت کی ماں ہے، کہتی ہے کہ میں اپنے ابا سے مشورہ کروں گی کہ مجھے کیا مانگنا ہے۔ چاہتی تو کچھ بھی مانگ سکتی تھی، لیکن اللہ اکبر، ان کے ابا کہتے ہیں بیٹا تمہیں اگر مانگنا ہے تو حضور سے علم مانگو۔ اور وہ علم کیا تھا؟ کہنے لگے کہ حضور سے پوچھو کہ معراج کی شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو راز کی باتیں بتائیں، ویسے تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن جو راز کی باتیں تھیں جو کسی کو بتائی نہ گئی، کیونکہ حضور کو جو علم اللہ نے عطا فرمایا وہ صرف قرآن نہیں ہے، حضور نے خود فرمایا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، فرمایا مجھے قرآن بھی دیا
دیا گیا اور اس کے مثل اتنا اور علم بھی عطا فرمایا گیا، اور کتنا دیا گیا یہ تو ہم نہیں جانتے نا، ہمیں تو پتہ نہیں کہ حضور کو کتنا ملا۔ تو کہا کہ پوچھو کہ جو معراج کی شب اللہ نے آپ کو راز کی بات بتائی ہے، اس راز کی بات میں سے ایک بات بتائیں۔ سن رہے ہیں آپ؟ باہر تو نہیں ہو رہا ہے، اوپر سے تو نہیں جا رہا ہے نا؟ نہیں، آپ کہیے گا میں تقریر شروع کر دوں گا۔ کیا کہا کہ وہ بتائیں راز کی بات۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو حضور دیکھ کر مسکرانے لگے۔ کہا عائشہ کیا مشورہ کر کے آئی؟ کہنے لگی حضور جو حضور اللہ نے آپ کو راز کی بات بتائی ہے نا معراج کی شب میں، اس میں سے ایک بات بتا دیں۔ حضور نے فرمایا کہ اب راز کی بات بتا دوں تو راز راز نہیں رہ جاتا، لیکن چونکہ میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں اس لیے ضرور بتاؤں گا۔ میں ایک بات تمہیں بتاتا ہوں جو اللہ نے مجھ سے کی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ میرے اللہ نے مجھ سے جتنی راز کی بات کی اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر میری امت میں کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیتا ہے تو میرے اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب اور لازم کر دیتا ہے۔ سنیے گا، بہت خاص بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو حضور نے فرمایا میری امت میں جو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے، یہ استعارہ ہے، یعنی کہ اگر کوئی کسی غمزدہ کے دکھ کو دور کر دے، اگر کسی پریشان حال کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل سکتا ہے بدل دے، اس کا دکھ دور کر دے، غم دور کر دے، تکلیف دور کر دے، تو اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا تو واپس لوٹنے لگی، تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا میرے ابا نے کہا تھا کہ حضور جو بھی بتائیں وہ مجھے ضرور آ کے بتانا، تو اب میں وہ اس وعدے کو نبھانے جا رہی ہوں۔ تو پہنچی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو کہنے لگی کہ حضور نے یہ فرمایا کہ جو ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابا یہ بات تو رونے کی نہ تھی، یہ تو خوشی کی بات تھی کہ ہم کسی کا دل جوڑ دیں گے، کسی کا دکھ دور کر دیں گے، کسی کے چہرے پہ مسکان کا سبب بن جائیں گے تو اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا، یہ تو خوشی کی بات تھی، آپ رونے کیوں لگے؟ کہتے ہیں بیٹی تم اس بات کا صرف ایک پہلو دیکھ رہی ہو، میں اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اگر وہ اللہ کسی کا دل جوڑنے پہ جنت کو لازم کرتا ہے تو وہ کسی کا دل توڑنے پہ جہنم کو بھی تو لازم کرتا ہوگا۔ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ کہیں مجھ سے کسی کا دل تو نہیں ٹوٹا، میں نے کبھی کسی کو غم اور دکھ اور تکلیف تو نہیں پہنچا دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ دل توڑنے کا کتنا بڑا یہ عمل ہے اور کتنا بڑا کام ہے، لیکن لوگ ائمہ کا بھی دل توڑ رہے ہوتے ہیں، علماء کا بھی دل توڑ رہے ہوتے ہیں، تبلیغ کرنے والے کا دل بھی توڑ رہے ہوتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ لوگ ماں باپ کا دل بھی توڑ دیتے ہیں، ماں باپ کا دل بھی دکھا دیتے ہیں۔ اور اللہ معاف کرے اگر میں صرف یہی بات کروں تو یہ بات لمبی ہوگی نا، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ لوگ اولیاء کا دل بھی دکھاتے ہیں، اولیاء کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اس امت پر رحم فرمائے، ہمیں معاف فرمائے۔ اس امت میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے حضور کا دل بھی دکھتا ہے۔ یہ بیٹیاں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، جب یہ بے پردہ ہوتی ہیں تو مجھے بتاؤ کیا حضور کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جب یہ کسی خرافات میں ملوث ہو جائیں تو کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ حضور کے دل کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جب آپ آپس میں ہی ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کر اسے پھاڑنے لگیں تو کیا حضور کو تکلیف نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، خدا کی قسم ہوتی ہے۔ اور یہ میرے پاس وقت نہیں ہے اس کو دلائل سے ثابت کرنے کا کہ میں بتاؤں کیسے ہوتی ہے، لیکن آپ اتنا سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ حضور کو تکلیف تب ہوتی ہے جب اس امت کا شیرازہ بکھرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب دو امتی آپس میں ہی جو ہے وہ لڑ جاتے ہیں کسی چیز کو لے کر، کسی بات کو لے کر، امیری غریبی کو لے کر، رنگ و نسل کو لے کر، ذات پات کو لے کر، یہ حضور کے لیے بہت تکلیف کی چیز ہے۔ بلکہ اس پر حدیث موجود ہے، ایک دن حضرت
بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھ کو کالا ہونے کا طعنہ ملا ہے. آپ کے ایک صحابی نے, صحابی تو وہ بھی ہیں لیکن کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری نے آج مجھے کالی ماں کا بیٹا کہہ کے پکارا. کوئی بات ان سے ہو گئی ہوگی تو فرمایا کہ مجھے کالی ماں کا بیٹا کہہ کے پکارا. حضرت بلال حبشی کا دل ٹوٹا تھا. حضور اتنا ناراض ہوئے, اتنا ناراض ہوئے, اللہ اکبر. کہتے بلال, جبکہ حضرت ابو ذر غفاری کوئی عام صحابی نہیں ہے, اگر میں ان کا مرتبہ بیان کروں تو پھر وہ ایک مستقل باب ہے کہ ان کی عظمت کیا, ان کی بلندی کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے اور وہ کس منہج پہ تھے. لیکن حضور نے فرمایا بلال جاؤ جا کے ابو ذر سے کہو کہ جو طعنہ اس نے تجھے دیا ہے اگر ہمت ہے تو اپنے نبی کو بھی آ کر دے, اس لیے کہ تیرے نبی نے جن عورتوں کا دودھ پیا ہے اس میں ایک عورت حضرت ام ایمن بھی ہے جن کا رنگ گورا نہیں تھا. اگر وہ تجھے کالی ماں کا بیٹا کہتا اسے ہمت ہے تو مجھے بھی آ کے یہ بات کہے. حضرت بلال حبشی پلٹے اور پلٹ کر کہا کہ ابو ذر میرے نبی نے یہ فرمایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ کا دل کیا تھا, وہ رونے لگے اور انہوں نے اپنا جوتا اتار کر حضرت بلال کے ہاتھ میں دیا اور کہا بلال یہ لو میرا جوتا, اسے میرے منہ پہ ملو کہ میں نے اپنے منہ سے یہ بات کہی ہے. یہ صحابہ کا طریقہ تھا. اگر دل ٹوٹ بھی جاتا کسی کا تو اس سے ایسے معذرت کرتے کہ پھر اس کا دل خوش کر دیتے اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی. یہ ان کی دوستی تھی آپس میں. وہ چاہتے تھے کہ ہم خوش رہیں, ہمارے احباب بھی خوش رہیں. لیکن ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہم خوش رہیں باقی سب دکھی رہیں. بس ہم خوش رہنے چاہیے. اور اگر پڑوسی خوش ہو گیا تو پھر وہ پڑوسی بی پی کا مریض ہو جاتا ہے کہ وہ یہ کیسے خوش ہو گیا. اللہ اکبر. وہ کسی ولی کی حکایت مشہور ہے, حالانکہ کوئی مستند بات نہیں ہے لیکن چونکہ اس کا مضمون بالکل ٹھیک ہے اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے, کسی نے ان سے کہا کہ حضور میرے لیے کوئی ایسی دعا کر دیں کہ میں اللہ سے جو بھی دعا کروں قبول ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ تیری دعا قبول کرے گا لیکن جو بھی دعا تو اللہ سے کرے گا, جو بھی طلب کرے گا, اگر وہ تجھے ایک دے گا تیرے پڑوسی کو 2 دے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ چلے گئے اور جا کر کے انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے اچھا گھر عطا فرما. تو ان کو ایک گھر ملا, ان کے پڑوسی کو 2 گھر ملا. تو ان کا ٹینشن شروع ہو گیا کہ مجھے ایک ہی ملا, میرے پڑوسی کو 2 مل گیا. تو پھر اس نے دعا کی یا اللہ مجھے اچھی بیوی عطا فرما. اسے ایک بیوی ملی, اسے 2 بیوی مل گئی. پھر اس کو ٹینشن شروع ہوا. اس نے دعا کی اللہ مجھے اچھی سواری, اب اس کو 2 سواری, اس کو 1 سواری. تو اب یہ کڑھنے لگا. ان کے دل میں کڑن ہو گئی کہ یار جو بھی مجھے ملتا ہے اس سے زیادہ پڑوسی کو مل جاتا ہے, تو میں کیا کروں. بڑا پریشان ہوا. تو اس نے حل نکال لیا. اس نے کہا یا اللہ میرا ایک ہاتھ ٹوٹ جائے. تو اس کا ایک ہاتھ ٹوٹا اور پڑوسی کا دونوں ہاتھ ٹوٹ گیا. تو اب اسے خوشی لگنے لگی کہ چلو اب نقصان کے معاملے میں تو کم سے کم میں اسے یہ اللہ معاف کرے. یہ کنڈیشن اگر ہماری ہے تو ہمیں اپنے اعمال اور اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے, غور کرنا چاہیے. ہم لوگوں کا دل خوش کرنے والے بنو, لوگوں کو خوشی بانٹنے والے بنو, لوگوں کو غم دینے والے نہ بنو, تکلیف پہنچانے والے نہیں بنو. تو یہ کوشش کیجئے. یہ مومن کو اس بات پر بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے, کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس بات پر کوشش کریں کہ, اور تبھی آپ جو ہے وہ کامیابی کی منزلوں کی طرف جائیں گے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ وہ ہم جو سری ہے وہ پڑوسی کو دے دیں. انہوں نے ان کو دے دیا. ان کے بھی دل میں خیال آیا کہ میں بھی اپنے پڑوسی کو دے دوں, تو انہوں نے اپنے پڑوسی کو دے دی. تو پھر انہوں نے اپنے پڑوسی کو دی. یہ کرتے کرتے گھوم کے پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گئی. تو دوست تو وہ ہوتا ہے جو دوسرے کا دل خوش کرنا چاہے, اسے خوشی دینا چاہے. دوست وہ نہیں ہوتا کہ جو ایک دوسرے کو ٹینشن میں رکھے, مصیبتوں میں مبتلا کرے. وہ دوست نہیں ہوتا. ایک دوسرے کو خوشی. تو یہ قرآن کہتا ہے, بات لمبی ہو جاتی ہے کرتے کرتے, تو قرآن کہتا ہے کہ دوست بھی آپس میں قیامت کے دن کیا ہو جائیں گے, دشمن ہو جائیں گے, دشمن ہو جائیں گے. لیکن ایک استثناء کیا قرآن نے, مگر متقی لوگ. اگر تم نے تقوی والوں سے دوستی کی, اگر تم نے اچھے لوگوں سے, پرہیزگار عبادت گزار لوگوں سے نسبتیں قائم کی ہیں, دوستیاں لگائی ہیں, اگر تم نے نیکوکار لوگوں سے دوستیاں لگائی ہیں, اگر یہ کام تم نے کیا ہے
اور نیکوکار سے دوستی کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے. من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. حضور فرماتے ہیں جس نے اللہ کے لیے دوستی کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، جس نے اللہ کے لیے کچھ دیا، جس نے اللہ کے لیے کچھ روکا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. تو فرمایا کہ سارے دوست تو دشمن بن جائیں گے، ماں بھی تمہارے ساتھ جو ہے وہ اس دن دوستی کا رویہ روا نہ رکھے گی. میرے آقا نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ایک ماں ہوگی، ایک عورت ہوگی جس کو ایک نیکی گھٹ جائے گی اور آواز آئے گی میری بندی ایک نیکی تلاش کر کے لے آ، میں تجھے جنت میں داخل کر دوں. اس کو سب سے پہلے جس کا خیال آئے گا وہ اس کا بیٹا ہوگا. وہ کہے گی میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گی کیونکہ میرا بیٹا تو یہاں موجود ہے نا. وہ بیٹا جسے زندگی بھر کھلاتی رہی پلاتی رہی، اللہ اکبر، جس کی خواہشیں جائز ناجائز پوری کرتی رہی، جس کی غلطیوں پر پردہ ڈالتی رہی، وہ بیٹا یہاں موجود ہے. چلو اس سے طلب کرتی ہوں، وہ مجھے منع نہیں کرے گا. لیکن اس دن وہ بیٹا بھی اسے کوئی نیکی نہ دے گا. پھر اس عورت کو اپنی ماں کا خیال آئے گا کہ چلو میں اپنی ماں سے طلب کرتی ہوں کیونکہ میری ماں تو وہ تھی جو مجھے ہر بات پر جو ہے وہ سپورٹ کرتی تھی، چاہے میری بات غلط ہو یا صحیح ہو، چاہے میں سسرال کی کتنی بھی شکایت بیان کروں، لیکن میری ماں نے مجھے کبھی غلط نہیں کہا. ساری زندگی وہ مجھے صحیح کہتی رہی ہے، تو چلو میں اسی سے طلب کر لیتی ہوں. لیکن اس دن وہ ماں بھی جو ہے وہ اس کی مدد نہ کرے گی. اللہ اکبر، میدان محشر کا دن وہ ہوگا کہ کوئی دوست تمہارے کام نہیں آئے گا. یہ رشتے بھی جو ہے وہ اس دن کام نہیں آ رہے ہوں گے. پھر ان چوپاٹیوں پر، چوک پر چائے پینے والے دوستوں کی حیثیت ہی کیا ہے؟ پھر غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے، ساتھ میں گناہ کرنے والے دوستوں کی اوقات ہی کیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کچھ قدم چل سکیں؟ محشر کی بات تو بہت دور کی ہے. کون سا ایسا دوست ہے جو تمہاری مٹی کے بعد تمہاری قبر پر اتنی دیر تک بیٹھتا ہو جتنی دیر تک حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مردے کو دفنانے کے بعد اتنی دیر تک قبرستان میں بیٹھو جب تک جیسے کہ ایک اونٹ کی کھال اتار کر اس کا جو ہے وہ جب تک اس کا گوشت تیار نہیں کر لیا جاتا. مجھے بتاؤ کتنے دوست ایسے ہیں جو اتنی دیر تک مرنے والے کے ساتھ، اس کی قبر کے ساتھ چلو سمٹ کر بیٹھی جائیں، قبر میں تو کون اترے گا، لیکن کم سے کم قبر کے ساتھ ہی تھوڑی دیر بیٹھ جائیں. فاتحہ تک بھی لوگ نہیں رکتے، دعا کرنے تک کے لیے بھی لوگ نہیں رکتے. ان کو لگا ہوتا ہے کتنی جلدی ہم واپس آ جائیں. کن دوستوں کے بھروسے پر، ان دوستوں کی نسبتوں پر اگر تم نے تکیہ لگایا ہے تو غلط کیا ہے. یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے، کسی صورت تمہارے کام نہیں آئیں گے. کوئی جو ہے وہ ان کی دوستی تمہارے کام نہیں آئے گی. تم ان کے ساتھ گناہ کرتے ہو، گناہ کی پلاننگ کرتے ہو. جو بچے ایک دوسرے کے ساتھ دوست ہیں، پب جی کھیلتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں، سنیما دیکھتے ہیں، ٹی ویاں دیکھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو یہ تمہارے کام آئیں گے؟ خدا کی قسم یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے. اگر تمہیں دوستی لگانی ہے تو ان غنڈوں، اوباشوں، بدماشوں سے دوستی مت کرو. یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے. کام کون آئے گا؟ میرے امام کہتے ہیں غمزدوں کو رضا مستدیجے کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اگر تمہیں نسبت سچی قائم کرنی ہے حضور سے قائم کرو، اور حضور سے اس وقت تک تمہاری نسبت منسلک نہیں ہو سکتی، جڑ نہیں سکتی جب تک تم حضور کے امت کے اولیاء سے پیار نہ کرنے لگ جاؤ، جب تک تم حضور کے امت کے ولیوں سے جو ہے وہ محبت نہ کرنے لگ جاؤ، حضور کے صحابہ سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ. فرمایا قرآن نے کہ متقی لوگ ہوں گے جو جن کی نسبت کام آئے گی. اب اللہ سے پوچھو کہ اللہ متقی کون ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون.